اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت وغیرہ اور قرا کے تیر رجس من عمل الشیطان، یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں۔ فاجتنبوہ، پس اس سے بالکل الگ رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کو فلاح ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اہل عرب اسلام سے پہلے شراب اور جوا اور یہ ساری چیزیں حلال اور طیب سمجھا کرتے تھے۔ آج کی زیر درس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شراب نوشی سے، جوئے سے، سٹہ بازی سے، بت پرستی سے، ان تمام چیزوں سے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، جائز 1% بھی جائز نہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو عربوں میں شراب کا بہت استعمال ہوتا تھا، بچہ بچہ شراب پیتا تھا، بوڑھا جوان مرد و زن ہر شخص شراب کا عادی ہو چکا تھا۔ یعنی یہ پانی کی جگہ پر استعمال ہوتی تھی، کھانے کے ساتھ، ویسے عمومی طور پر یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے منع فرما دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا گیا، پہلی مرتبہ یہ وحی نازل ہوئی تھی جو ہم نے سورۃ بقرہ کے اندر بھی پڑھا تھا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو فرما دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدے بھی ہیں لوگوں کو، اور ان کا گناہ بڑا ہے۔ اس میں شراب اور جوئے کی برائی ظاہر کی گئی ہے، مگر اس کے حرام ہونے کا صاف حکم نہیں فرمایا گیا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم سن کر کہا، اے اللہ، شراب کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ یہ دعا کی، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5ویں سپارے کے اندر جا کر یہ حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس آیت کے اندر بھی واضح حکم نہیں ہے حرام کا، لیکن عادت کسی چیز کی پڑی ہوئی ہو تو اس کو چھڑانے کے لیے آہستہ آہستہ عمل ہوتا ہے۔ فوری طور پر کوئی چھوڑ دے تو اس سے اس کو تکلیف اور پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، جیسا کہ کسی کو کوئی دوائی لگ جائے، اب اس کا مرض ٹھیک بھی ہو جائے تب بھی وہ دوائی کھاتا رہتا ہے، تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے چھوڑو، یکدم نہ چھوڑو۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ کہیں تکلیف میں نہ ہو جائے، کوئی بڑا حادثہ نہ اس کے ساتھ پیش آ جائے۔ اب یہ شراب کی عادت ہے، یہ آہستہ آہستہ چھوٹتی ہے، جوئے کی عادت ہے، یہ آہستہ آہستہ چھوٹتی ہے۔ ہاں، جب ایمان پکا ہو جائے
تو پھر جان تو جا سکتی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ جان کی پرواہ کوئی نہیں کرتا۔ جب کسی سے محبت ہو جائے، اس کی محبت میں پھر بندہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا، پھر جان، مال، اوقات سب کچھ چلا جائے اس کی پرواہ کوئی نہیں کرتا۔ پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ بس اس کا، جس سے میں محبت کر رہا ہوں، اس کی ادا، اس کو میں خوش کس طرح کروں گا۔ تو انسان کو جب اللہ سے محبت ہو جائے اور یقینی طور پر جب ہو جائے تو پھر یقینی طور پر بات یہ ہے کہ وہ سب کچھ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ قبیلہ میں دو انصاری قبیلہ میں کسی جگہ پہ ضیافت کا اہتمام کیا گیا، اور دو سگے بھائی، اس کھانے میں شراب تو رکھی ہوتی تھی، اور شراب پی اور دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ ایسا لڑے کہ ہاتھا پائی اور قتل تک یہ نوبت آ گئی، دست درازی شروع ہو گئی۔ قدرتی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرماتے۔ یہ کیفیت سن کر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رب سے دعا کی، اے اللہ، شراب کے بارے میں کوئی مستقل حکم فرما دے۔ یہ تو بات صحیح نہیں ہے کہ آپ نے حرام تو کہا نہیں، کراہت کا حکم دے دیا، اور عبادت میں نہ پینے کا حکم دیا، بالکل حرام کیوں نہیں؟ کہ اللہ کو اس کے متعلق مستقل فتویٰ اور حکم ارشاد فرما دے۔ تو پھر رب تعالیٰ نے اس دعا کو فوراً قبول کر لیا۔ عمر تیری خواہش، تو دعا مانگے اور اللہ قبول نہ کرے، اللہ نے فوراً قبول کی۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم جاری فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہاں واضح حکم ہے کہ شراب بالکل حرام ہے۔ ایمان والو، یہ خمر شراب کو کہتے ہیں، میسر جوئے کو کہتے ہیں، اور انصاب بت پرستی کو کہتے ہیں، اور ازلام تیروں سے قرآن اندازی کرنا اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، چاروں چیزیں اللہ نے حرام قرار دے دی۔ اب اس میں کچھ باتیں جو قابل غور ہیں وہ یہ بھی ہیں، وہ کھیل جس سے انسان کے وقت کا ضیاع ہو، وہ کھیل جس سے انسان کی عزت کے خلاف ہو، وہ کھیل جس سے انسان اور مسلمان کی ضروریات زندگی میں رکاوٹ بنتی ہو، وہ کھیل جو صحت کے لیے مضر ہو، جس سے نماز ضائع ہو رہی ہو، نماز کے اوقات اور دیگر عبادات کے اوقات ضائع ہو رہے ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ وہ کھیل بھی جائز نہیں ہے، ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ عربوں کے ہاں انصاب کس کو کہا جاتا ہے؟ انصاب وہ بت ہوتے ہیں جو پتھروں کے اندر تراشے جاتے ہیں، اور اصنام وہ بت ہوتے ہیں جن کی تصویر نصب کی جاتی ہے پتھر کے اندر، اور ازلام ان کو کہا جاتا ہے کہ عربوں کے ہاں یہ مشرکین مکہ کے اندر یہ رواج تھا کہ ہر تیر کے اوپر ایک ایک بات لکھی ہوئی تھی، وہ بتوں کے سامنے رکھے ہوئے ہوتے تھے، اور جب کوئی کام کرنا ہوتا، پوچھنا ہوتا یہ کام صحیح ہے کہ نہیں صحیح، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ تیر نکالتے اور تیر میں جو لکھا ہوتا وہ عمل کر لیتے۔ مطلب یہ لکھا ہوتا کہ میں آج فلاں کام کرنا چاہ رہا ہوں، میں آج فلاں جگہ پہ شادی کرنا چاہتا ہوں، فلاں جگہ سے کاروبار کرنا چاہتا ہوں، فلاں جگہ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، اس پہ لکھا ہوتا تیر کے اوپر، بتاؤ بت صاحب، دیوتاؤں صاحب آپ بتاؤ میں کیا کروں۔ وہ پھر وہ تیر نکالتے، قرآن اندازی کرتے، اس میں جو تیر نکل آتا اس کے مطابق وہ کام کر لیتے تھے۔ تو اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔ بہترین عمل بتا دیا کہ تم استخارہ کر لو، استخارہ سنت طریقہ ہے، 2 رکعت نفل پڑھو، اور استخارے کی دعا وہ پڑھ کے اللہ سے دعا کر لو، تو اللہ تعالیٰ دل کو ٹھہرا دے گا اس بات پر جو جائز ہے، جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اس پر اللہ دل کو پکا کر دے گا، بھئی یہ کام کر لو۔
اس کام کے کرنے کے بعد اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اس کی کمی میں پوری کر دوں گا. کیا ہوگی؟ اللہ کی رضا. جس پر اللہ راضی ہو جائے وہ جنتی ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے. تو اللہ فرماتے ہیں جو بندہ ان چیزوں سے بچتا ہے، فَجْتَنِبُوهُ، جو ان سے پرہیز کرے گا، جو ان سے بچے گا. یہ ساری چیزیں آپ کے فائدے کے لیے میں بتا رہا ہوں. یعنی شراب کو چھوڑ دینا یہ آپ کا فائدہ ہے، جوے کے چھوڑ دینا یہ آپ کا فائدہ ہے، بت پرستی کو چھوڑ دینا، اللہ کو اللہ مان کر اور اللہ کا وحدہ لا شریک مان کر تمام بتوں کی نفی کر دی جائے، تمام بتوں کو چھوڑ دیا جائے، اور پھر تیر اندازی جو اس طرح کی پالیں نکالی جاتی ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے. لعلکم تفلحون، یہ تمہاری کامیابی اور تمہاری بہبود کے لیے ہے. فلاح و بہبود اسی کو کہا جاتا ہے کہ تم بچ جاؤ برے کاموں سے. اور جب انسان برے کاموں سے خود نہیں بچتا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں خود ڈالتا ہے، تو پھر اس کا قصور تو اس کا اپنا ہے. تو پھر قیامت والے دن اس بات کی بات پرست نہیں ہوگی. یہی کہا جائے گا کہ بھائی تمہیں ہم نے ان چیزوں سے روکا تھا، پھر تم نے نقصان کر لیا. اور شراب کا جب حکم آیا، حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ فطور اور یہ پریشانیاں لاحق ہوتی چلی جا رہی ہیں. اللہ نے دعا فرما دی. جب یہ صریح حکم آیا، صحابہ کرام نے اپنے مٹکوں کے اندر یہ شرابیں بھری ہوئی تھی. اس وقت مدینہ کی گلیوں میں ایسے یہ پانی کی طرح بہ رہی تھی کہ نالیوں کے اندر یہ شراب تھی، سڑکوں پہ شراب تھی، گلیوں میں شراب تھی، جگہ جگہ پہ شراب کی سمیل تھی. پتہ چلا یہ سچی محبت کرنے والے لوگ تھے. اپنی جان کو اللہ کے حکم پر ترجیح دیا کرتے تھے. یعنی اپنی جانوں کو بچانے کے لیے نہیں، اپنی جانوں کو کھپانے کے لیے اللہ سے مانگا کرتے تھے، یا اللہ یہ میری ایک جان نہیں ہزاروں جانیں بھی ہو تو میں آپ کے حکم پر قربان کرتا ہوں. کوئی چیز ان کو رکاوٹ بنتی نہیں تھی، نہ اولاد بنتی تھی، نہ تجارت بنتی تھی، نہ زراعت بنتی تھی، نہ کھیتی باڑی بنتی تھی، نہ مال و دولت، نہ عہدہ منصب، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی تھی. بلکہ اللہ کا حکم آ جاتا تو سب کو چھوڑ چھاڑ دیتے، سب کو چھوڑ دیتے. تو اس میں ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بھی ان کے نام لیوا ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہم میں اور ان میں فرق یہی ہے کہ وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، مال اور اولاد کی پرواہ نہیں کرتے تھے، عزت عہدے اور منصب کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ہمارے اندر یہی فرق ہے. ہمارے درمیان میں کبھی اولاد رکاوٹ آ جاتی ہے، کبھی مال و دولت رکاوٹ آ جاتا ہے، کبھی عہدہ اور منصب رکاوٹ آ جاتا ہے، کبھی جناب اپنی ذات رکاوٹ آ جاتی ہے. ہر چیز کو بچا 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 کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ہماری کوئی چیز ہمارے ساتھ وفا نہیں کرنے والی. اگر کوئی چیز وفا کرنے والی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. جس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ گئی وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرے گا. اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی یہ جان کس کی ہے؟ کس نے پیدا کیا ہمیں؟ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ کون ہے جو شخص یہ کہے کہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں؟ تو جب ہم اسی کی مرضی سے آئے ہیں اور جائیں گے کس کی مرضی سے؟ آنا بھی اس کی مرضی سے، جانا بھی اس کی مرضی سے. ہمارا ہے کیا پھر؟ یہ کہتے ہیں یہ میری زمین، یہ میرا گھر، یہ میری گاڑی، یہ بینک بیلنس میرا، یہ عہدہ میرا، یہ منصب میرا، یہ عزت میری. یہ پھر میری کہاں سے آ گئی جب ہے ہی اس کی؟ کس کی؟ یہ سب کچھ ہے کس کا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کیوں کہا اللہ نے جگہ جگہ پر؟ اللہ یہی کہتا ہے یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر کیوں نہ ہو یہ جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کس کے نام پہ لگا دیں؟ اللہ کے نام پہ لگا دیں. پھر ہمیشہ کے لیے جنت الاٹ ہونے والی ہے. بولی لگ رہی ہے کہ جس نے جنت لینی ہے وہ سب کچھ مجھے دے دے، میں جنت اس کے نام پہ رجسٹری کر رہا ہوں. تلک الجنت التی اورثتموہا. کون ہے جو جنت اپنے نام لکھوانا چاہتا ہے؟ اللہ کو کیسے ملے گی؟ اللہ فرماتا ہے جان، مال، اولاد، عزت، آبرو
عہدہ منصب مجھے دے دو، ہر چیز مجھے دے دو، اور اس سے اعلیٰ اور ارفع اور کئی گنا زیادہ میں تمہیں دوں گا۔ آج ایک مرلے کے لیے جان دینے کے لیے بیٹھا ہے، میں ایسی جنت دینے والا ہوں، ایسی جنت دینے والا ہوں جو اس پوری دنیا سے 11 گنا بڑی ہے، ایسی مستقل نعمتیں دینے والا ہوں، ایسی مستقل نعمتیں دینے والا ہوں جو جہاں تو پیدل نہیں پورا کر سکتا، تیرے لیے وہاں طیارے اور جہازوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو وہاں جب جنت میں چلے گا تو پیدل چلنا تیرے لیے دشوار، تیرے لیے اللہ نے ہوائی جہاز کا بھی انتظام کر رکھا ہے، ایسی ایسی چیزوں کا انتظام کر رکھا ہے۔ یہ تو شراب چھوڑے گا تجھے جنت کی شراب پلاؤں گا، جس میں نہ دماغ خراب ہوگا، نہ فطور آئے گا، نہ بے ہوشی ہوگی، بلکہ پاکیزہ شراب تمہیں ملے گی۔ چھوڑنے کا ارادہ تو کر، فرمایا کہ جس نے دنیا کے اندر ایک گھونٹ شراب کا پی لیا، جنت کی شراب اس کو سونگنے کو بھی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا، ایسی چیزوں کو اپنے گھر میں اور اپنی دہلیز میں لانے کی کوشش نہ کی جائے، ان سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرے گا تو ہر ناکامی سے بچ جائے گا، ہر پریشانی اور مصیبت سے بچ جائے گا۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔